اور ایک اعتراض آیا تھا، وہ اعتراض کا جواب بھی آ جائیں گا۔ اعتراض یہ آیا کہ بھائی بریلوی حضرات، وہ جواب میں دے دیتا ہوں تاکہ بعد میں دینے کی زحمت نہ پڑے، اسی میں جواب بھی ہو جائے۔ اللہ کے رسول کو حاضر و ناظر جانتے ہیں بریلوی لوگ، تو رسول اللہ جب معراج پہ گئے تو سرکار تو جب معراج پہ چلے گئے زمین پہ تو تھے نہیں، تو پھر زمین پہ حاضر و ناظر کہاں ہوئے؟ ابلیس بھی دیکھو کیسے کیسے خیال دلواتا ہے ذہنوں میں، ایسے خیال میں سمجھتا ہوں ابلیس کو ہی آتے ہیں، وہی ڈلواتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ آپ پہلے عقیدہ اہل سنت کو سمجھیں اور دھوکہ دینا بند کرے خدا را۔ میں بارہ کہتا ہوں کہ دھوکہ دینا، تم دنیا میں تو اپنی جماعت کی تعداد بڑھا سکتے ہو، اپنے جہنم کو تو بڑھا سکتے ہو تم یہاں، مگر اللہ کی بارگاہ میں کل جواب دینا ہے تمہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ عقیدہ اہل سنت حاضر و ناظر کے بارے میں ہے کیا؟ دھوکہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں رسول اللہ حاضر و ناظر ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ رسول اللہ حاضر و ناظر ہے۔ حاضر کا مطلب موجود، حاضر کا مطلب موجود، ناظر کا مطلب دیکھنے والا، یعنی رسول موجود ہے اور دیکھنے والے، دو عقیدہ ہے۔ اب مثال سمجھے، میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، اس مسند پر ہوں، علماء میری سربراہی کر رہے ہیں، علماء تشریف فرما ہے، کہا جائیں گا فاروق کرسی پر حاضر ہے، علماء کرسی کے پیچھے حاضر ہے، مگر علماء نے اور میں نے نگاہ اٹھائی، نگاہ اٹھا کے اس سامنے والی عمارت کو ہم نے دیکھا، تو اب وہاں ہم موجود نہیں ہیں، لیکن اس بلڈنگ کے ہم ناظر ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول حاضر و ناظر ہے، تو ہم کہتے ہیں نبی چاہیں فضل فرمائے، کرم فرمائے تو حاضر بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر حاضر نہ ہو تو اپنی قبر مبارک میں اپنی مقام پر تشریف فرما ہو کے پوری کائنات پر ناظر ہے۔ موجود ہونا ضروری نہیں ہر جگہ۔ اب اس پہ جو تہمتیں باندھی جاتی ہے کہ بریلوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ حاضر و ناظر ہے، تو کیا یہاں بھی حاضر ہے؟ کیا یہاں بھی حاضر ہے؟ کیا یہاں بھی حاضر ہے؟ بلکہ ایک بدبخت نے تو یہاں تک کہا کیا رسول اللہ نالوں پر بھی حاضر ہے؟ کیا رسول اللہ پاخانوں میں بھی حاضر و ناظر ہے؟ کیا ہمارے کس عالم نے کہا کہ حاضر ناظر کا مطلب یہ کہ ہر جگہ نہیں، اختیار ہے، چاہے تو ہر جگہ تشریف لائے، چاہے تو اس مجلس میں آ جائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سنا ہے ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ آپ لا سکتے ہیں، قادر ہیں، آپ کو اللہ نے قدرت بخشی، اللہ کے رسول اگر چاہے تو میرے گھر میں بھی چراغا ہو جائے، آپ چاہے تو، اور اگر نہ چاہے تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ مدینے میں رہ کر آپ ہم پر ناظر ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ حاضر ناظر۔ تو اب نبی معراج پر گئے، تم جب معراج پہ آسمان پہ پہنچے، پہلے آسمان پہ وہاں حاضر تھے مگر زمین پر ناظر تھے، دوسرے آسمان پر گئے تو نبی دوسرے آسمان پر حاضر تھے مگر پہلے اور زمین پر ناظر تھے، تیسرے پہ پہنچے وہاں حاضر تھے، باقی آسمان اور زمین پر ناظر تھے۔ تو نبی جہاں ہے وہاں حاضر ہے، اور جہاں سے سب کو دیکھے وہاں ناظر ہے۔ اور قرآن نے کہا ہمارا نبی مومنوں کے جان سے زیادہ قریب ہے، مومنوں سے قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ اپنے بارے میں فرماتا ہے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے بندو تمہارا پروردگار تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب، رب کی صفت شہ رگ سے زیادہ قریب، اور رسول اللہ کی عطا سے مومنوں کے جان سے زیادہ قریب، تو مومنوں کے جان سے زیادہ قریب۔ قاسم نانوتوی نے تحذری ناس میں لکھا کہ قرآن میں آیا لفظ اولا انتہائی مبالغے کے ساتھ، اولا کے معنی ہوتے بہت زیادہ قریب، جان ہی کافی تھی، جان سے زیادہ قریب۔ انسان کی جان سے زیادہ اور کوئی قریب ہوتا ہے؟ جان سے زیادہ کوئی قریب ہو سکتا ہے؟ جان جسم کی رگوں میں ہے، نسوں میں ہے، چمڑیوں میں، ہڈیوں میں، گوشت میں، خون میں، رگ رگ میں جان۔ انسان کے اپنے وجود میں جو جان ہے اس سے زیادہ کوئی قریب نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اولا، اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی زیادہ قریب۔ تو قاسم نانوتوی کہتے ہیں کہ اولا جو آیا ہے انتہائی قریب کے لیے آیا ہے، بڑا مبالغے کے ساتھ کہا کہ رسول ہر مومن سے جان سے زیادہ قریب، جان سے قریب نہیں کہا، جان سے قریب نہیں کہا، جان سے زیادہ قریب، جان سے زیادہ قریب۔ اور کس کے قریب؟ مومنوں سے۔ پہلے آسمان پر فرشتے مومن، دوسرے آسمان پر فرشتے مومن، تیسرے آسمان پر فرشتے مومن، پوری کائنات میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، رسول کے ماننے والے پھیلے ہوئے، تو جہاں جہاں مومن وہاں رسول اس سے قریب، وہاں اس سے رسول قریب۔ چلیے